فرماتے ہیں کہ محمد حسین تم میرے پاس آنا. کچھ دن گزر گئے. کچھ دن گزرے ہی تھے کہ آپ کے نانا جی حضرت حمود شاہ صاحب کا وصال ہو گیا. حمود شاہ صاحب کا جب وصال ہوا تو ادھر مصروفیت بڑھ گئی. اب کچھ ہی دن ہوئے تھے حمود شاہ صاحب کے وصال کو کہ کچھ دن بعد پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہو. کچھ عرصے بعد پیر ناظم شاہ سنوری کا بھی وصال ہو. اب جب پیر ناظم شاہ سنوری کا وصال ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے جنازے کا پتہ نہیں چلا. مجھے جب ان کے چہلم کا خط آیا تو مجھے پتہ چلا تو میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے اوپر بجلی گر گئی. ایسا یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے گی جب اس میں غرق ہو جاؤں گا کہ میں ایک مرتبہ تو اپنے والد کے جانے کے بعد یتیم ہو چکا تھا. تو میں نے کہا شیخ کا سایہ اوپر آ گیا تو چلو توجہ شیخ کی برقرار ہے تو شیخ چلے گئے تو میں تو دوسری مرتبہ پھر یتیم ہو گیا. میں دوسری مرتبہ پھر یتیم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے جب شیخ کا وہ چہلم کا دعوت نامہ پڑھا تاریخ پڑھی تو میں شیخ کے آستانے پہ چہلم پہ پہنچا تو خلیفہ میلا گجر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے. خلیفہ میلا گجر کے ساتھ میں لپٹ کر بڑا ہی رویا. تو اب ماشاءاللہ چہلم پہ کافی لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے. حضرت صاحب میں خلیفہ میلا گجر نے کہا کہ محمد حسین تم نے جانا نہیں ہے, تمہارے ساتھ ایک بات کرانی ہے. ٹھیک ہے. اب بیٹھ گئے, سارے چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن ایک رات شیخ کے وہاں قدموں میں بیٹھا رہا, شیخ کی تربت مبارک کے ساتھ لگ کر روتا رہا. کہتے ہیں کہ آج کل تو ماشاءاللہ بندہ مرید ماشاءاللہ آتے بعد میں ہیں, جانے کی پہلے سوچ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی جانا ہے کہ ہاتھ لا کے مڑ کے آ جائے. تو حضرت میلا گجر نے فرمایا کہ محمد حسین تم نے جانا نہیں ہے, تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. سارا دن گزر گیا, ساری رات گزر گئی. اگلے دن جب سب لوگ چلے گئے, فارغ ہو گئے, تو حضرت خلیفہ میلا گجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد حسین جب شیخ کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میلا وہ جو شاہ پور سے سید آتا تھا نا محمد حسین, کہنے لگے جی جی, کہنے لگے اس کو کہنا کہ مستوں کی خدمت کیا کرے, ہم نے اس کا فیض ایک مست کے سپرد کر دیا. مستوں کی خدمت کیا کرے, ہم نے اس کا فیض ایک مست کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. اب جس وقت یہ سن لیا, اب واپس چلے گئے. تو واپس جا کر سوچا اپنا پیر دنیا سے چلا گیا تو کسی سے کیا ملے گا. کسی سے واپس آ کر بائی کرنی شروع کر دی, ذمہ دارہ کرنا شروع کر دیا. 2 مربع زمین تھی, اچھی خاصی آمدن آنی شروع ہو گئی. جب اچھی خاصی آمدن آنی شروع ہو گئی وہاں پہ تو اب وہ کچھ تائی نواب شاہ کے ساتھ کچھ زمین کی بٹ کا, کچھ زمین کے بننے کا کچھ تھا نا, وہ مسئلہ مسائل بن گیا. تو عدالت میں جو تھا نا وہ آپس میں جھگڑے, تو وہ بات جو تھی وہ عدالت تک چلی گئی, کیس لگ گیا عدالت میں. اب کہاں ہوشیارپور تو کہاں لاہور. اس وقت ہائی کورٹ لاہور ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں میں ہوشیارپور سے لاہور میں ہائی کورٹ میں صرف کیس بھگتنے کے لیے آیا کرتا تھا, زمین کا. تو کہتے ہیں جب میں کیس وہاں پہ چلتا رہا, میں وہاں پہ آیا, آ کر میں نے کیس کو دیکھنا. کہتے ہیں ایک دن میں وہاں پہ آیا کیس بھگتنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہوشیارپور سے, اپنے گاؤں شاہپور سیدنا سے. تو کہتے ہیں ابھی عدالت میں کچھ دیر تھی, جج صاحب کہیں گئے ہوئے تھے, تو میں اپنے وکیل کے منشی کے ساتھ فائلیں اٹھا کے نا تو کھڑا انتظار کر رہا تھا جج کا. فائلیں میں نے اٹھائی ہوں گی. تو ادھر سے منشی صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے ساتھ, جو وکیل کا منشی تھا.
تو کہتے ہیں ایک بزرگ بھوری پہن کر ایسے منہ اس نے لپیٹا ہو، تو منہ اس نے لپیٹ کے نا تو قبلہ عالم پیر محمد حسین شاہ صاحب کے پاس سے جب وہ گزرا ایک مست، تو اس نے کہا کہ محمد حسین ہم تمہیں کہاں تلاش کر رہے ہیں اور تم کہاں مارے پھر رہے ہیں؟ کیا ہم نے تمہیں ان کاموں کے لیے چھوڑ رکھا تھا؟ کہتے ہیں یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ ان مست صاحب کی، ان بزرگوں کی آواز میں ایک ایسا سرور تھا، ایک ایسا کیف تھا، ایک ایسا لطف تھا کہ میں نے وہ فائلیں جو تھی وہ منشی صاحب کو پکڑائیں اور خود جو تھا وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ کہتے ہیں وہ مست صاحب جو تھے وہ لاہور سے نکلے، بھوری پہنی ہوئی، انہوں نے لاہور سے نکلتے وہ جناب باہر اجاڑ آ گیا، اجاڑ سے نکل کے جنگل آ گئے، جنگلوں سے نکل کے پہاڑ آ گئے، وہی مجھے کلو کی پہاڑیوں میں لے کر وہ آ گئے، کلو کی پہاڑیوں میں لے کر آ گئے۔ اب مجھے وہاں پہ جو تھا نا کلو کی پہاڑیوں میں جو تھا وہ پھرایا۔ اب مست صاحب آگے میں پیچھے، مست صاحب آگے چلتے جا رہے ہیں، میں پیچھے چلتا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 4 سال مست صاحب آگے چلتے رہے، میں پیچھے چلتا رہا۔ نہ انہوں نے مجھے بلایا، نہ 4 سال میں نے ان کو بلایا، نہ میں نے ان کو پوچھا، بس ان کی آواز میں ایک ایسا لطف تھا، ایسا کیف تھا، ایسا سرور تھا کہ میرے دل سے آواز اٹھی کہ محمد حسین یہی ہستی تیری اول ہے، یہی تیری آخر ہے۔